جیل میں موجود سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کی جانب سے ایک دھمکی امیز میسج دیا گیا ہے. یہ وہ آگ ہے جس کے اندر اگر لگ گئی تو یہ سب اس کے اندر جل جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن میں جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی گئی چیف جسٹس کے خلاف. کن لوگوں نے چلائی اور اس کا مقصد کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین، آج کے ولاگ میں بات کریں گے جیل میں موجود سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کی جانب سے حکومت کو، جو حالیہ حکومت بننے جا رہی ہے، ایک دھمکی امیز میسج دیا گیا ہے IMF کے حوالے سے. اس پر بات کریں گے اور پہلے کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور عوام کے لیے کیا مشکلات ہیں اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. باقی پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن میں جا رہی ہے. تھرڈلی، سپریم کورٹ آف پاکستان سوشل میڈیا پر ایک مہم چلائی گئی چیف جسٹس کے خلاف. کن لوگوں نے چلائی اور اس کا مقصد کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، اور یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ذرا اس کو بھی ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جی، عمران خان صاحب اس ٹائم اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. آج بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور بتایا کہ جی جو قائد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب، انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ آپ باہر جا کے بتا دیں کہ ابھی حالیہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس نے بھی ایک IMF سے ایک قسط لینی ہے، کوئی $75 کروڑ کی میرے خیال سے غالباً. اور آنے والی جو حکومت ہے ڈیفینیٹلی اس نے بھی IMF کے پروگرام میں جانا ہے. وہ تو سب نے پہلے بھی گئے. خان صاحب کی حکومت آئی تھی، انہوں نے کہا نہیں جائیں گے. اسد عمر صاحب وزیر خزانہ تھے، پھر ان کو ہٹایا گیا اور پھر دوبارہ IMF کے پاس گئے. اور وہ شرائط جو پہلے نارمل تھی، ذرا کم تھیں، وہ ذرا زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. تو لہٰذا جو بھی حکومت بن رہی ہے، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب مل کے جو بنا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی IMF کے پاس جا رہی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف ہے، اس پہ ہم بھی بات کرتے رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں تاکہ اسٹیبلٹی آ سکے ملک میں، حالات نارملائز ہو سکیں. کیونکہ جو سیاسی غیر یقینی ہے اس کی وجہ سے معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. آج تو میں ویسے بھی تھوڑا غمزدہ ہوں، غمگین ہوں. آج میں نے ایک پروگرام کیا لوگوں کے ساتھ سوئی گیس بجلی کے بلوں پہ. آج اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران ایسے مناظر دیکھے کہ اپنی آنکھیں باہر آئیں کہ ایک ڈائلسس کا پیشنٹ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اپنے 3 چھوٹے بچوں کو لے کر، اور اس کی مسز بل ٹھیک کروانے آئی ہوئی ہے. 1,08,000 کا ان کا سوئی گیس کا بل آیا ہوا ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے. اس کی IVs وغیرہ لگی ہوئی تھی بازو کو. میں تو دل دیکھ کے دہل گیا اور آج غمزدہ ہوں ایکچوئل میں. اور افسوس اب یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرائے اور اب اس کے کانسیکوینسز تو دیکھنے پڑیں گے. آپ اسے PTI کے اوپر کتنا الزام لگا سکتے ہیں؟ آپ لگانا نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک عوامی پبلک مینڈیٹ ملا تھا، آپ نے اس کا احترام نہیں کیا، آپ نے چیزیں مینیج کی. تو ان کے بعد جس حد تک وہ جا سکتے ہیں وہ وہاں جائیں گے. سیاسی جنگ جاری رہے گی. عوام تک کسی نے نہیں سوچنا. یہی پاکستان تحریک انصاف تھی. اس ٹائم شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ تھے اور کہ غالباً ہٹ گئے تھے وزیر خزانہ سے. ان کی ایک کال آئی تھی جو انہوں نے تیمور سلیم جھگڑا صاحب جو KP کے وزیر خزانہ تھے اور پنجاب میں جو وزیر خزانہ تھے ان کو کی تھی کہ جناب آپ IMF کو لکھیں، ذرا میسج کریں یا بتائیں، یا ان کو ساری معاملات ان سے ذرا بتائیں کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے، ہماری گورنمنٹ کو کس طرح ہٹایا گیا، یہ PDM گورنمنٹ فلاں 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 فلاں. اس پہ وہ کیسز بھی بنے تھے، بہت سارے معاملات ہوئے تھے. تو یہ چیزیں ان ہاؤس ہی خراب ہیں. ایک پارٹی جائے گی، شہباز شریف صاحب جائیں گے، زرداری صاحب جائیں گے کہ جی ہمیں قرض دے دیں، ڈوبے پڑے ہیں، مرے ہوئے ہیں، ہم نے $75 ارب کے بلز دینے ہیں، کوئی ہماری چیزیں بہتر ہو جائے اکانومی. آن دا ادر اینڈ ود ان پاکستان ایک لیٹر جا رہا ہوگا، وہ عمران خان صاحب لکھ رہے ہوں گے کہ جناب انہوں نے تو الیکشن ہی فری اینڈ فیئر نہیں کرایا، یہ تو ہماری جو مینڈیٹ تھا چوری کر لیا انہوں نے، کتنی سیٹیں تھی ہم جیت رہے ہیں، یہ فارم 45 ہے، اس کو آڈٹ کروا دیں، سپریم کورٹ آڈٹ کرا دے، جو آج مطالبہ بھی کیا گیا. تو لہٰذا ہم تو نہیں مانتے اس کو. تو جب باہر لوگ بیٹھے ہیں تو کون آپ پہ ٹرسٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ ان ہاؤس سب سے چیزیں بہتر نہیں ہوگی. کس نے ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے؟ ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے جو آج مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی میں ایک آڈٹ کمیٹی بنے، کمیشن بنے. کیا سپریم کورٹ پہ آپ کو ٹرسٹ ہے؟ یہی سپریم کورٹ ہے 2 ماہ 2.5 ماہ پہلے بلے کا نشان، انہوں نے 2 ماہ بھی ابھی تو بہت کم عرصہ گزرا ہے، بلے کا نشان آپ سے لیا. یہ اس سپریم کورٹ کی سربراہی میں بننے والی چیزوں کو آپ کیسے آن کریں گے؟ بعد میں نہیں کریں گے. کسی ایک ادارے پہ، الیکشن کمیشن پہ بھی اعتماد نہیں ہے، سپریم کورٹ پہ بھی اعتماد نہیں، ڈیفیسٹس ہے. اب اس میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ غلطی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ ڈیفیسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ، کیونکہ کسی کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی یہ پاکستانی عوام، یہ جو عام شہری ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، جو آج میں سوئی گیس کے دفتر کے باہر دھکے کھاتے ہوئے عوام دیکھ کر آیا ہوں، اور لوگ ملے، کسی کے گھر کا میٹر کٹا ہوا ہے، کوئی روڈ کے اوپر جا رہا ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، اس کے پاس کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، جو عام شہری ہے جو مر رہا ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں ہو رہا.
آپ کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. نہ زرداری صاحب سوچ رہے ہیں, نہ شہباز شریف صاحب سوچ رہے ہیں, نہ میاں صاحب سوچ رہے ہیں, نہ مریم بی بی سوچ رہی ہے, نہ بلاول سوچ رہے ہیں, نہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں وہ سوچ رہے ہیں, یا ان کے جو لوگ باہر بیٹھے ہیں, کوئی آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہا. ہر کوئی اپنی حکومت اور اپنی معاملات کے لیے سوچ رہا ہے. تو آپ کے بارے میں نہ کسی نے پہلے سوچا ہے, نہ ابھی سوچ رہا ہے. آئیں گے, گورنمنٹ کریں گے, 5 سال گزاریں گے, اور 5 سال بعد کہیں گے ہمیں تو اس نے نہیں چلنے دیا, ہمیں تو اس نے نہیں چلنے دیا, دوبارہ مینڈیٹ دے دیں, میں پنجاب کو یورپ بنا دوں گا. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں مینڈیٹ دے دیں, یہ کر دیں گے. 4.5 سال خان صاحب کی حکومت رہی, وہ بولتے رہے جی ہمیں پورا کرنے تھے, 1.25 سال میں آپ نے کیا کر لیا جو 4.5 سال میں نہیں کیا. تو سوچنے کی باتیں ہیں, عوام کو سوچنا ہوگا. ابھی مشکلات جوں کی توں ہے. باقی سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ایک مذہبی معاملے پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو متنازع بنایا جا رہا ہے, اور ختم نبوت کے حوالے سے آج انہوں نے ایک ریمارکس دیے, معراج شریف کا واقعہ بیان کیا, امام الانبیاء ہیں وہ سارا چیزیں ڈسکس کی. وجہ کیا ہے اس سے پیچھے کہ ایک اعلیٰ ترین عہدے پہ بیٹھی شخصیت کو مذہبی معاملات میں کسی مذہبی جنونی کا ذہن سازی کر رہے ہیں آپ لوگ سوشل میڈیا پہ, کہ جناب چیف جسٹس نے ایک قادیانیت کے بارے میں یہ کہہ دیا, ریلیف کی بات کر دی, یا ان کو ان کی کیا اس کا نام مذہبی جو تعلیمات ہیں اس کو سپریٹ کرنے یا اشاعت کرنے یا لوگوں تک تبلیغ کے معاملے میں اجازت دینے کی بات کر دی. حالانکہ سارا جھوٹ, فراڈ. دیکھیں ہم نے اس ملک میں اس طرح کے بہت سے واقعات دیکھے ہوئے ہیں پچھلے کچھ ٹائم میں, جس طرح یونیورسٹیز میں واقعات ہوئے, یا جس طرح ہم نے وہ ایک سری لنکن کے ساتھ ایک فیکٹری کے اندر جو کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھا. پھر سلمان تاثیر والا واقعہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر آپ کو سیاست کر لیں یار, سیاست کریں, گالیاں دے لیں, فیصلے کے اوپر گالیاں دے لیں چیف جسٹس کو دینی ہے جو کہ آپ نے بلہ چھین لیا, یا آپ نے ہمارا شیر کا نشان چھین لیا, یا آپ نے ہمارا تیر کا نشان چھین لیا. کریں بھائی جو مرضی کریں, فیصلوں کے اوپر جو مرضی کریں, مذہبی کسی کی چیزیں نہ ابھاریں. یہ ہم نے دیکھا تھا احسن اقبال کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی, اور بعد میں کہا گیا تھا کہ کوئی مذہبی جنونی ہے اور فلاں. عمران خان پہ ایون جو ہوا اس کو مذہب کا ٹچ دینے کی کوشش کی گئی. تو یہ دیکھیں یہ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. یہ وہ آ گیا جس کے اندر اگر لگ گئی تو یہ سب اس کے اندر جل جائیں گے. تو اس میں نہ پڑے, خدارہ نہ پڑے. اور بینگ اے مسلم, یہ سیاست, یہ باقی ساری چیزیں یہ یہی رہ جانی ہے. ویسے تو مسلمان آپ اگر اس طرح کی چیزیں کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں جان بوجھ کر یا اس مہم کا حصہ بنتے ہیں, تھوڑا سا اپنے آپ میں شعور پیدا کریں, تھوڑی سی عقل کریں. کہ ایک کیس جس کے اندر 13 ماہ بندہ قید کاٹ چکا ہے, پریویس وہ جناب پہلے سے گرفتار ہے, قوانین بعد میں بن رہے ہیں, 6 ماہ میکسیمم سزا ہے, آپ کو اس کی کچھ چیز معلوم ہی نہیں ہے, اس کے اوپر آپ اس طرح کی فضول قسم کی چیز اور کسی کی کردار کشی کر رہے ہیں. تو ناموس رسالت مجھ سمیت آپ سب کا بحیثیت مسلمان ہمارے لیے سب سے مقدم چیز ہے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. مکمل کیا مطلب, اس کے بارے میں ہمارے ماں باپ, ہماری اولاد, ہر چیز قربان. اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب اس کے اوپر کیا الفاظ, مطلب یہ تو کیسے اس کو ایکسپلین کریں کہ ہمارے جذبات کیا ہے. جب دنیا میں کوئی قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے یا کہیں خاکے چھپتے ہیں, جس طرح دل ہمارا غمزدہ ہوتا ہے, پوری قوم پوری امت کا ہوتا ہے. اس میں پاکستان, انڈیا, یا میں ملک نہیں گنوں گا, میں اس میں کوئی فقہ نہیں گنوں گا کہ فقہ حنفی ہے, فقہ جعفریہ ہے, یا فلانا فلانا. تمام مسلمان یک زبان ہے اس کے اوپر. اس میں کہوں گا خدا را اس طرح کی کسی قسم کی چیزوں میں نہ پڑے, اور کسی کے خلاف اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہ کریں. اور یہ آپ غلط کر رہے ہیں اگر آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تھرڈلی جناب پاکستان تحریک انصاف الٹرا پارٹی الیکشن میں جا رہی ہے. علی ظفر صاحب پارٹی کے نئے چیئرمین ہوں گے, اور عمر ایوب صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہوں گے. اور اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو آہستہ سے اسپیس مل رہی ہے. ہوپ فلی جو ریزرو سیٹس ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو اس کا حصہ مل جائے گا, اور ایک اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی. اور ڈیفینیٹلی جب اپوزیشن اسٹرانگ موجود ہوگی اسمبلی کے اندر, تو کوئی دوسری اس کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی کہ حکومت کو روزانہ کی بنیاد پہ ٹف ٹائم ملے گا. حکومت کہیں بھی غلط ڈائریکشن میں جائے گی تو اس کو روکا جائے گا, تو اینڈ کیا ہوگا, چیزیں بہتر ہوں گی. اب اگر 16 مہینے آپ نے میدان چھوڑ دیا تھا, آپ نے پی ڈی ایم حکومت کو سیاہ سفید کا مالک بنا کے وہاں پہ اسمبلی میں چھوڑ آئے تھے. ایک وہ سائرہ بانو صاحبہ تھی وہ جو اپوزیشن کر رہی تھی, راجہ ریاض صاحب اگلی ٹکٹ کے امیدوار تھے, تو لہٰذا انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. تو اس لیے اب آپ موجود ہیں, ڈٹ کر اپوزیشن کریں اور حالات بہتر ہوں گے. پاپولیرٹی آپ کی بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اسٹریٹ پاور آپ کے پاس ہے. جب اسٹریٹ پاور ہے, اسمبلی کے اندر پاور ہے, ایک صوبے میں گورنمنٹ ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ حکومت کو آسانی سے کچھ کرنے نہیں دیں گے, آپ ان کو ٹف ٹائم دیں گے, لیکن ایشوز کو اوپر ٹف ٹائم دیں. اب آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے, اب اس کے اوپر اگر آپ خط لکھیں گے, دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اب اس کے اندر قوم کے ساتھ زیادتی نہ کریں. یہ میری ایک رائے ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں. تھینک یو سو مچ.